محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے کہ خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالے، مولا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالے، کمر توڑ ڈالے، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا بس تیرے واسطے ہو
واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی عطا سے مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے مولا سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی 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 محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا خدا غج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات مولا
عرفات جلوہ بے مزدلفہ اور مینا کا دیکھو جلوہ بے مزدلفہ مینا کا دیکھو یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلو گو بند خزرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گم بند خزرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گم بند خزرا دیکھو کاش وہ عطا ہو میں مدینے آ کر مولا مولا کاش وہ عطا ہو میں مدینے آ کر جس طرف جا ادھر نور برستا دیکھو جس طرف جا ادھر نور برستا دیکھو یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو جام عشق سا پلا دی جیے جانے عالم جام عشق سا پلا دی جیے جانے عالم ہر گھڑی ہے بھرو خود کو تڑپتا دیکھو ہر گھڑی ہے بھرو خود کو تڑپتا دیکھو گے
گروں میں اس دم دوڑ کر قدموں میں آتا گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو یا خدا پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو تابعی بھی تھے، یعنی جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کا نام سنا ہو۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ یہ 131 ہجری میں کوفہ کے شہر، عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کا جوانی کے ایام تھے، آپ جوان تھے، تو آپ دینی مجالس سے، اچھی صحبت سے دور تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی، اور آپ نے کئی احادیث بھی روایت کی ہیں۔ تبلیغ دین کے لیے آپ نے ہند کا سفر بھی فرمایا، اور ہند کی ریاست کیرلا کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ کے فرامین جن سے ہم مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، جس دل میں حزن و غم نہ ہو وہ ویران ہو جاتا ہے، جیسا کہ کسی گھر میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو تو وہ ویران ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی غم پیدا ہو جائے، دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ غم کی وجہ سے تو آدمی دعا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک اور فرمان علی شان ہے، فرماتے ہیں مال حلال سے ایک کھجور صدقہ کرنا مجھے مال حرام سے 1,00,000 صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال حلال ہی فائدہ دینے والا ہے، اسی کو صدقہ کریں تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ مال حرام کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو،
تو وہ کسی کام کا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، جیسا کہ حضرت مہدی بن میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، تو اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کوئی ندا دے رہا تھا، آواز یعنی آ رہی تھی کہ سنو مالک بن دینار جنتیوں میں ہو گئے۔ تو خواب والی بات کہ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا جو کہ آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا اور میں نے عرض کی یا ابا یحییٰ ما صنع اللہ بکا، یعنی اے ابو یحییٰ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا بہت اچھا معاملہ کیا، اور پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ فرمایا ہم نے اچھے عمل یعنی نیکیوں کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی، نیکیوں کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثل کسی کو نیک نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہم نے بزرگوں کی مجالس ان کی صحبت کی طرح کسی صحبت کو نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ ہم نے نیکیوں کی مجالس کی طرح کوئی مجلس نہیں دیکھی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، واقعی نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کی صحبت یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ انسان کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ مٹی جس کے اندر اپنی کوئی خوشبو یا بدبو نہیں ہوتی، یہ بھی اگر پھولوں کی صحبت اختیار کر لیں، پھول اس کے اندر آ جائیں تو اس کے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، اگر ہم کسی نیک انسان کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارے اندر سے نیکیوں کی خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اگر گناہگار ہو تو نیک بن جاتا ہے، بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دل خالی ہو، دعوت اسلامی کے سنت ور اجتماع اور اسلامی بھائیوں کی صحبت سے اس کا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو جاتا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت ور ہفتہ وار اجتماع، سنت ور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں جمعرات کو، تو آپ نماز مغرب اسی مسجد، اسی فیضان مدینہ میں ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری صحبتوں سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، گرد کعبہ خوب پھرایا، تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، گرد کعبہ خوب پھرایا، میدان عرفات دکھایا، اللہ میدان عرفات دکھایا، یا
اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی بسا دے بحر صفا اور بحر مروہ اللہ بحر صفا اور بحر مروہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا بخش ہو وہ کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ میری جھولی